السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خیر کے ساتھ تا زندگی رکھے، اس کے ساتھ پورے امت مسلمہ کو۔ میرے عزیز دوستو، جو حالات آپ لوگوں کے درمیان میں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں کہ کس طریقے سے ایک پر ایک جو ظلم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ایمان والے بھائیوں پر۔ ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے یہ سب ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سارے جو حالات ہم پر آئے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم اپنے ایمان پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات اور یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں ان پر ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ حالات بہت ہی گمبھیر ہیں، اور ایسے حالات میں، ایسے نازک دور میں حالات کے مد نظر ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ لیکن ہاں، جب تک زبان نے اللہ نے دی ہیں تب تک بولتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے جو بھی ہو جائے۔ بس اس وقت میں وہ پہلو کو اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے درمیان میں لے کر کے، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ فتنے سے لے کر کے چل رہا ہے۔ تو ایک فتنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی روایت کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں فرمان تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا۔ اس وقت میں 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے، جب وہ وقت تم اپنی نظروں سے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا تو سمجھ لینا کہ فتنہ بہت قریب ہے، فتنے کا دور بہت قریب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور اس میں سے نہریں جاری ہو جائیں گی۔ دوسرا جملہ، ایک جملہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور ان میں سے نہریں جاری ہو جائیں گی۔ دوسرا جملہ یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ کی عمارتیں، مکہ کی وادیوں میں جو پہاڑیں ہیں نا، اس سے بلند ہونے لگیں گی، اس سے اونچی ہونے لگیں گی۔ تو سمجھ لینا کہ فتنے کا وقت بہت قریب ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب اس پر غور کرو۔ شراح حدیث جو حدیثوں کی تشریح کیا کرتے تھے، جو اپنے طلباء کو، اپنے شاگرد کو پڑھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں، اس سے پہلے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مکہ کے بیچوں بیچ کوئی نہر جاری فرما دے۔ اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے ہوگا، مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا، کرنا کیا، پھر نہریں جاری ہونا کیا، یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن الحمدللہ اب جو شراح حدیث ہیں وہ یہ بات کہنے پر آمادہ ہیں اور یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اب جو حالات مکہ مکرمہ کا ہے، ٹھیک اسی زمانے کو، اسی حالات کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا تھا۔ ابھی مکہ مکرمہ کے اندر سرنگیں بنا دی گئی ہیں، کئی جگہ کئی طرح سے سرنگیں بنا دی گئی ہیں، اور وہاں سے پانی کا سپلائی کیا جاتا ہے، پانی ادھر سے ادھر بھیجا جاتا ہے۔ تو اس وقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ باتیں حق ہوئی۔ پھر اس بات پر غور کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مکہ کی عمارتیں، مکہ کی منزلیں، مکہ کی بلڈنگیں جو ہیں وہ پہاڑوں سے بھی بلند ہونے لگیں گے،
کوئی اس وقت تک خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس پتھریلی زمین میں، اس سنگلاخ وادیوں میں کیسے کوئی اتنی بلند عمارتیں بنا سکتا ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ لیکن آج جا کر کے دیکھیں میرے عزیز دوستو، تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی عمارتیں پہاڑوں سے کئی گنا زیادہ بلند ہو چکی ہیں۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ دور جو چل رہا ہے یہ فتنے کا دور چل رہا ہے، اور فتنہ بہت زیادہ آپ کے اوپر دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہاں، ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری زندگی کیسے گزرے؟ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے چلنا اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے چلنا، یہی کامیابی ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ آپ کو کامیابی کا نہیں دکھتا ہے اور نہیں ہے۔ تو یاد رکھو میرے عزیز دوستو، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو آخر میں آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے فیس بک پیج پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک فرما دیں، اور یوٹیوب پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اسے سبسکرائب اور شیئر فرما دیں۔ اجازت دیں، خدا حافظ، پھر انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ ایک بات اور کہہ دوں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے آواز اٹھائے، ہر کوئی آواز اٹھائے، ایسے ہی نہیں چلے گا۔ آپ کی آواز، ہم سب کی آواز ان کے حق میں بہت بہتر ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ آواز اٹھائیں، جس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں آپ وہیں سے آواز اٹھائیں۔ اللہ آپ کی آواز میں قوت و طاقت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔